الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. گفتگو اس عنوان کے تحت چل رہی تھی کہ فرعون اور فرعون کی قوم پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختیاں آئیں، ان کے اسباب میں سے ایک سبب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے ان کا مذاق بنانا بھی تھا. اور اس ضمن میں یہ گزارش بھی عرض کی تھی کہ بنی اسرائیلیوں پر بھی جو سختی کی گئی، جہاں اور بہت سارے اسباب تھے، ان میں سے ایک سبب احکام شریعت کا مذاق بنانا بھی تھا. اور اسی حوالے سے یہ گفتگو بھی عرض کر دی تھی کہ ہمارے معاشرے کا بھی ایک مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہم بھی احکام شریعت پر عمل نہیں کرتے، اور نہ کرنے کے بجائے ایک تو عمل نہ کرنا ایک مستقل گناہ، اور پھر عمل نہ کرنے کے بہانے تراشنا اور پھر اس پر مذاق بنانا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ. اور شاید میں نے پہلے بھی کسی موقع پر یہ بات عرض کی تھی کہ جب کسی ایک معاشرے میں کوئی برائی رائج ہو جاتی ہے، اگر موقع پر ہی اس کی سد باب نہ کیا جائے تو وہ برائی کا اثر آنے والی نسلوں تک چلتا ہے. اب یہ مذاق بنانے کا شریعت کے احکام کا سلسلہ جو وہاں سے شروع ہوا، یہ سلسلہ آج تک چلتا چلا آ رہا ہے. باوجود اس کے کہ پیغمبر موجود ہیں، باوجود اس کے کہ پیغمبر کے پیروکار نیک لوگ موجود ہیں، لیکن یہ ایسی برائی کا بیج پڑ گیا کہ وہ اتنا تناور درخت بن گیا کہ اس کے اثرات آج تک اور آنے والے ادوار تک منتقل ہوتے چلے جائیں گے. تو بہرحال گفتگو کا مقصد اور منشا یہ تھا کہ حضور اقدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا مقصود تھا کہ یہ جو کفار کی طرف سے سختیوں کا معاملہ ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں رہا، آپ سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوتے رہے. اچھا، یہاں پر ایک بڑی دلچسپی کا پہلو ہے، وہ بھی عرض کرتا چلوں. ایک ہوتا ہے مذاق، میم زال الف اور قاف، اور ایک ہوتا ہے مزاح. اردو میں یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، مذاق اور مزاح. علماء نے لکھا ہے کہ مذاق اور مزاح میں ایک چھوٹا سا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ مذاق کا مقصد ہوتا ہے کسی کو ہنسانا، کسی کو خوش کرنا، لیکن اس ہنسانے یا خوش کرنے میں جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے، یا کسی کی تذلیل یا کسی کی تحقیر مقصود ہوتی ہے. مذاق کا معنی یہ ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں جو لفظ مزاح ہے نا، مزاح، اس کا مقصد بھی دلجوئی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جھوٹ کی یا کسی کی تذلیل کی یا کسی کی تحقیر کی آمیزش نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے والے کی مذمت کو بیان فرمایا ہے. حضور علیہ السلام کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے جو محض اس لیے جھوٹ بولتا ہے کہ اس کی بات سن کے لوگ ہنسیں، جگتیں لگاتا ہے، مفت کی جھوٹی جگتیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو محض کسی کو ہنسانے کے لیے اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے. ایک خاتون
ایسے دامن پھیلا کے تو اپنے بچے کو بلا رہی ہے کہ آؤ میں تمہیں کوئی چیز کھانے کو دوں. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ واقعی تمہارا اس بچے کو کچھ دینے کا ارادہ تھا. عرض کیا جی کھجور دینے کا ارادہ تھا. فرمایا کہ اگر تمہارا اس بچے کو کچھ دینے کا ارادہ نہ ہوتا تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا. جو ہم بچوں کو ورگلاتے ہیں نا جی، جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں، یہ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی جھوٹ ہی ہے. دیکھیں برائی برائی ہے، چاہے وہ مذاق میں کی جائے چاہے وہ سنجیدہ طریقے سے کی جائے، برائی برائی ہے. جھوٹ جھوٹ ہے، چاہے وہ مذاق میں بولا جائے چاہے وہ سنجیدہ ہو کر بولا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی مذاق نہیں فرمایا. ہاں البتہ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزاح فرمایا ہے. مثال کے طور پہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. تو ایک اماں جی روتی پٹتی آ گئیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہمارا کیا بنے گا، ہم بوڑھی عورتیں کیا جنت میں نہیں جائیں گی؟ تو فرمایا نہیں، بوڑھی تو کوئی عورت جنت میں نہیں جائے گی. اس نے رونا پیٹنا مچا دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، بڑھاپے کی حالت میں کوئی عورت جنت میں نہیں جائے گی، وہاں تو جنت میں داخلہ عورتوں کا جوانی کی حالت میں ہوگا. تو مقصد یہ بتلانا تھا، لیکن مزاح فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. بھائی جوان ہو کے جائے گی، بوڑھی کوئی نہیں جائے گی. اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی اونٹ وغیرہ عنایت فرما دیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی میں اونٹ تو نہیں دے سکتا، تمہیں اونٹنی کا بچہ ضرور دے سکتا ہوں. وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں اونٹنی کے بچے کا میں کیا کروں گا؟ تو فرمایا کہ بھائی ہر اونٹ اونٹنی کا ہی تو بچہ ہوتا ہے، چاہے وہ جوان ہو جائے رہے گا تو وہ اونٹنی کا بچہ ہی نا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاح فرمایا ہے، کبھی مذاق نہیں فرمایا. مثال اور بہت ساری روایات ہیں، بات پھر بڑی دور نکل جائے گی، مضمون سے ہٹ جائیں گے، لیکن صرف یہ سمجھانا مقصود تھا کہ مذاق میں اور مزاح میں فرق ہے. مذاق میں جھوٹ بولا جاتا ہے، مزاح میں جھوٹ نہیں ہوتا. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو بہرحال اب آتے ہیں اپنے اصل مضمون کی طرف کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور فرعون کا تذکرہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معجزات لے کر آتے ہیں، معجزات دکھلاتے ہیں. معجزات دکھلانے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان قبول کر لیتے، لیکن اس کے الٹ انہوں نے ان کا مذاق بنانا شروع کر دیا. اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ویسے تو بہت سارے معجزات عطا کیے گئے، لیکن ان کے 3 بڑے بڑے معجزات ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے. ویسے اور بھی معجزات ہیں لیکن 3 بڑے بڑے معجزات ہیں جو فرعون کے مقابلے میں ان کو دیے گئے. ایک معجزہ ان کا یہ تھا کہ وہ بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے اور پھر جب ہاتھ کو باہر نکالتے تھے تو وہ ہاتھ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمکدار ہو جاتا تھا. یہ اللہ کی قدرت تھی. ابھی میں اس طرف بھی آ رہا ہوں کہ معجزہ کیا ہوتا ہے. دوسرا معجزہ مشہور ان کا، ہم سب نے بچپن سے پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے کہ وہ اپنی لاٹھی کو زمین پر رکھتے تھے تو وہ بہت بڑا اژدہا بن جایا کرتا تھا. اور تیسرا معجزہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو بحر قلزم میں سے بنی اسرائیلیوں کو لے کر نکل گئے، لیکن جب فرعون اور اس کا لشکر وہاں پر داخل ہوا تو وہ پانی میں پہلے راستہ بن گیا، پھر وہ پانی آپس میں مل گیا. اب پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ چاہے کسی نبی کا معجزہ ہو، چاہے کسی ولی کی کرامت ہو، یہ سب اللہ کے حکم اور اللہ کے اختیار سے ہی صادر ہوتی ہیں. کوئی نبی اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھا سکتا، کوئی ولی اپنی مرضی سے کرامت نہیں دکھا سکتا. اس بات کو پہلے اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے. معجزہ یا کرامت کوئی بھی ایسا عمل جو خلاف عادت ہو، اگر وہ کسی نبی کے ہاتھوں صادر ہو رہا ہے تو وہ معجزہ کہلائے گا، اگر کسی اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھوں صادر ہو رہا ہے تو وہ کرامت کہلائے گی. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، سفر معراج پر تشریف لے جانا، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک میں سے خوشبو کا آنا، حضور کے پسینے میں سے خوشبو کا آنا، یہ تو مطلب گنتی کی چند باتیں میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بہت زیادہ ہیں. تسبیح کرنا، پتھروں کا ہاتھوں میں تسبیح کرنا، درخت کا زمین چیر کر حضور کے سامنے آ کر کلمہ شہادت پڑھنا،
گوہ کا کلمہ شہادت پڑھنا، اس طرح کے اور بہت سارے معجزات ہیں. لیکن یہ سارے کے سارے معجزات تبھی صادر ہوتے ہیں جب اللہ کا حکم ہو، اللہ کی منشا ہو، اللہ کی مرضی ہو. نبی اپنی مرضی سے کوئی معجزہ نہیں دکھلا سکتا. تو یہ تین بڑے بڑے معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے. لیکن جب بھی فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون، جب بھی ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام یہ نشانیاں لے کر آیا کرتے تھے، یہ معجزات دکھلایا کرتے تھے، تو وہ فرعون اور فرعون کے جو حواری تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگتے تھے، اور مذاق میں اس درجے تک پہنچے، اس انتہا تک پہنچے کہ فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر بھی کی، توہین بھی کی، تذلیل بھی کی، نعوذ باللہ من ذالک. اور قرآن کریم نے اس کے الفاظ کو یہاں پر نقل کیا ہے. میں وہ آیات آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، پھر اس حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا، پھر آگے چلتے ہیں. پہلی بات تو اس نے یہ کی کہ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے مخاطب کر کے یہ بات کہی کہ تو جادوگر ہے. نعوذ باللہ. یعنی موسیٰ علیہ السلام جو معجزات دکھلا رہے ہیں وہ کہتے ہیں تو جادوگر ہے، اپنے جادو کے ذریعے سے تو یہ سارے کرتب دکھا رہا ہے، تو یہ سارے کے سارے کرشمے دکھا رہا ہے. اور اس موضوع پر ہم پہلے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے فوراً ایمان قبول کر لیا تھا، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. جادو میں تو جھوٹ ہوتا ہے، وہ تو ہماری عقل کو، ہماری آنکھوں کو معوف کر دیتے ہیں، اور جو دکھانا چاہتے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ حقیقت میں تھا، وہ لاٹھی حقیقت میں اژدہا بن گئی تھی، وہ ہاتھ حقیقت میں روشن ہو گیا تھا. تو وہ کہنے لگا کہ یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون. میں اگر اس جملے کو اپنے انداز میں بیان کرنا چاہوں، اس کا مفہوم اور خلاصہ تو یہ ہوگا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ تو جادوگر ہے، جا اپنے رب کو بلا کے لے آ، وہ ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلائے. نعوذ باللہ من ذالک. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. اپنی حیثیت دیکھ کہ تو مخلوق ہے، تو بندہ ہے، اور خالق سے مطالبہ کیا کر رہے ہے کہ جا اپنے رب سے دعا کر، جا کر وہ ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلانا چاہے تو چلا دے گا. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اور پھر اس نے اپنی قوم کے سامنے کچھ ملمہ سازی کی، کچھ چکنی چپڑی باتیں کی. ان چکنی چپڑی باتوں میں کیا تھا کہ بھائی دیکھو، بات یہ ہے کہ میرے پاس تو بادشاہت ہے، میرے پاس تو ایسا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی فوج ہے، میرے محل کے سامنے تو نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو میرے ملازم ہیں، مزدور ہیں، جو کام کر رہے ہیں، یہ سب کے سب میرے حکم کے پابند ہیں. اس کے پاس کیا ہے؟ گویا کہ درپردہ وہ بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر کسی نے کسی کو ہدایت کے راستے پر چلانا ہو تو ہادی بھی دنیا داروں کی طرح دنیا دار ہونا چاہیے. جیسا کہ ہمارا بھی ایک مزاج بن چکا ہے کہ ایک عام آدمی، ایک سادہ لو آدمی اگر کوئی دین کی بات کرتا ہے تو ہمیں اس کی وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم اس کو سننا ہی پسند نہیں کرتے، ہم اس کو سننا ہی گوارا نہیں کرتے. مجھے اچانک ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آ گیا. یہ جھوٹا لطیفہ نہیں ہے، سچا لطیفہ ہے. ایک دفعہ ایک صاحب آئے، ان کی بیٹی کا نکاح تھا. تو ظاہری بات ہے ابھی اس علاقے میں میرے پاس نکاح رجسٹر بھی ہے، تو وہ آئے میرے پاس کہ جی وہ نکاح ہم نے رجسٹر کروانا ہے. تو میں نے کہا جی نکاح ہو گیا؟ کہتا نہیں نکاح تو ابھی ہونا ہے. میں نے کہا کب ہونا ہے؟ جی فلاں تاریخ کو ہونا ہے. میں نے کہا جی نکاح پڑھانا کس نے ہے؟ وہ جی ایک بہت بڑے شخصیت، وہ جی وہ فلاں علامہ صاحب آئیں گے، وہ نکاح پڑھائیں گے. تو میں نے ان کو تو نہیں کہا، اپنے دل میں میں نے سوچا کہ فلاں علامہ صاحب کے نکاح پڑھانے سے نکاح زیادہ مضبوط ہو جائے گا. ایک سٹیٹس ہمارا بن گیا نا کہ جی میرا نکاح فلاں جو ہے وہ اتنے بڑے علامہ صاحب. حالانکہ ایک چھوٹی سی مسجد کا مولوی جو نکاح پڑھائے گا وہ بھی اسی طرح پڑھائے گا، جو علامہ صاحب نکاح پڑھائیں گے وہ بھی اسی طرح پڑھائیں گے. میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو سٹیٹس کا ایک دورہ ہمیں پڑ چکا ہوا ہے نا، یہ فرعون سے چلتا چلا آ رہا ہے. یہ برائی وہاں سے ٹرانسفر ہوتی بھی آ رہی ہے کہ اس کا نظریہ یہ تھا کہ اگر تو واقعی اللہ کا پیغمبر ہے تو تجھے میرے سٹیٹس کا ہونا چاہیے تھا،
میں بادشاہ ہوں تو تجھے بھی بادشاہ ہونا چاہیے تھا، میرے پاس طاقت ہے تو تیرے پاس بھی دنیاوی اعتبار سے طاقت ہونی چاہیے تھی، لیکن اس عقل کے اندھے کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ تیرے پاس دنیا کی طاقت ہے، دنیاوی طاقت ہے، تو ان کے پاس روحانی طاقت ہے۔ تو عام بندہ ہے، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، تو چنا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ کے چنے ہوئے اور منتخب شدہ بندے ہیں۔ تیری حیثیت اور ان کی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نظر میں۔ تو وہ کیا کہتا تھا کہ جی فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، کہ بھئی اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں جو بڑے اور سردار ٹائپ اور بادشاہ ٹائپ لوگ ہوتے تھے وہ سونے کے کنگن ہاتھ میں پہنا کرتے تھے، اور سونے کے کنگن جس کے ہاتھ میں ہوتے تھے یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ بڑی شخصیت ہے، یہ پاورفل آدمی ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے؟ چلو اگر سونے کے کنگن نہیں ہے تو اس کے آگے پیچھے پروٹوکول کیوں نہیں ہے؟ فرشتوں کا پروٹوکول ہونا چاہیے ساتھ، تب جا کے ہم اس کو نبی تسلیم کریں گے۔ لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اللہ کے ہاں نہ یہ نبوت کا معیار ہے، نہ صداقت کا معیار ہے، نہ حق کا معیار ہے۔ اللہ کے ہاں معیار کامیابی کا، ناکامی کا، دولت ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے، اسٹیٹس ہونا یا نہ ہونا، یہ اللہ کے ہاں معیار ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمارے نزدیک تو معیار یہ ہے کہ جس کا تقوی زیادہ ہوگا اس کا مقام بھی اونچا ہوگا، جس کا تقوی نہیں ہوگا اس کا مقام بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر سنیے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين، کہ فرعون اپنی قوم کو چکنی چپڑی باتوں میں لے آیا اور انہوں نے اس کی بات تسلیم بھی کر لی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، اللہ تعالیٰ نے یہ فتویٰ صادر فرما دیا کہ فرعون کے پیچھے چلنے والے جتنے بھی لوگ تھے سب گناہ گار تھے۔ یہاں پر چند باتیں سماعت فرما لیجئے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو اس نے تقریر کی کہ جی میرے پاس بادشاہت ہے، میرے پاس ملک ہے، میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس ملازم ہیں، میرے محل کے سامنے نہریں بہتی ہیں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ گویا کہ ایک معیار اس نے سیٹ کر دیا، اور معیار سیٹ کرنے کے بعد اس نے اپنی عوام کو جھانسا دیا کہ اصل معیار یہ معیار ہے، عوام جھانسے میں آ گئی۔ شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی، چکنی چپڑی باتیں کرنا، ملمہ سازی کرنا، چرب زبانی کرنا، شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اپنا مقدمہ میرے پاس لے کر آتا ہے، دو فریق میرے پاس آتے ہیں، ان میں سے ایک فریق چرب زبان ہے، اپنی چرب زبانی کی وجہ سے وہ اپنا مقدمہ بہتر انداز میں میرے سامنے پیش کر دیتا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر اس کی چرب زبانی کی وجہ سے، فرمایا کیونکہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہی ہوں نا، اگر اس کی چرب زبانی کی وجہ سے میں کوئی فیصلہ غلط اس کے حق میں کر دوں تو فرمایا کہ میں نے آگ کا ایک حصہ کاٹ کر اس کو دے دیا، تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ چرب زبانی اللہ کو پسند نہیں ہے، ملمہ سازی کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اور دینداری کے اندر تو چرب زبانی اور ملمہ سازی کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ میں کسی بہت بڑے عالم دین کا ایک بیان سن رہا تھا، اس میں انہوں نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو مولوی ہوتا ہے نا، مولوی جو دیندار آدمی ہوتا ہے، دیندار، یہ خوشامدی نہیں ہو سکتا، یہ چاپلوس نہیں ہو سکتا، یہ ملمہ ساز نہیں ہو سکتا، یہ چرب زبان نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مولوی بھی ہو اور وہ ملمہ ساز بھی ہو، چاپلوس بھی ہو، لوگوں کے سامنے ہاتھ جھکائے پھرتا ہو، تو فرمایا کہ وہ مولوی کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ یہ باتیں تھوڑی سی سخت ہو جاتی ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیشہ حق بیان کرو، چاہے کسی کو اچھا لگتا ہے لگے، نہیں لگتا نہ لگے، پرواہ نہیں کرنی، حق بیان کرنا ہے۔ منبر کا تقاضا یہ ہے، اور میں ہمیشہ اس موقع پہ یہ بات کیا کرتا ہوں کہ ہم نے سنجیدہ علماء کرام کو تو اٹھا کر پیچھے پھینک دیا، ہم نے جگت باز مولویوں کو منبروں پر لا کر بٹھا دیا۔
کوئی اپنی شادیوں کے قصے سنانے پہ لگا ہے تو اس بیچارے کے پاس اور کوئی تقریر ہی نہیں ہے، جب سنو بیان تو شادی ہو گئی، یہ ہو گیا، یوں کر لو یوں کر لو، ایک شادی چھوڑو 4 شادیاں کر لو، 4 چھوڑو 6۔ اللہ کے بندو، دین کیا شادیوں کے اندر بند ہو گیا کہ اب صرف شادیاں ہی کرواتے ہیں لوگوں کی؟ ٹھیک ہے وہ دین کا ایک حصہ ہے لیکن پورا کا پورا دین تو نہیں ہے۔ ایک بیٹھے گا ممبر پہ تو وہ لطیفے سنانا شروع کر دے گا، وہ ایسی ایسی بےہودہ قسم کی جگتیں مارے گا کہ الامان حفیظ، یار یہ ممبر رسول ہے بھائی، اس کی کچھ حرمت ہے، اس کا کچھ تقدس ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، کم از کم اس کا تو خیال رکھیں۔ دیکھیں ایک آدمی، آج میں پڑھ رہا تھا کسی نے بڑی اچھی بات لکھی کہ ایک حکایت ہے یا ایک کہاوت سمجھ لیں اس کو، یا ایک تجربہ سمجھ لیں کہ 2 بچوں کو بھیجا گیا، ایک کو بھیک مانگنے کے لیے بھیجا گیا، ایک کو کچھ پھل یا سبزی دے کر مارکیٹ میں فروخت کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ وہ جو بھیک مانگنے والا تھا وہ شام کو 800-900 روپے اکٹھے کر کے لے آیا، وہ جو سبزی اور پھل فروٹ بیچ رہا تھا وہ بیچارہ 150 روپے لے کے آیا۔ یہ بھی تو مارکیٹ میں ہی تھا، وہ بھی مارکیٹ میں تھا، اس کو 800 روپے ہم نے دیے ہیں، آسمان سے نہیں اترے اس کے پاس 800 روپے، اور اس بچے سے 150 روپے کا سامان بھی ہم نے ہی، تو ہم خود حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی۔ غلط لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گے تو ان کا حوصلہ بڑھے گا۔ بات بڑی دور نکل رہی ہے، ایک مسئلہ بھی سمجھاتا چلوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں کھڑا ہو کر یہ اعلان کرتا ہے نا کہ جی میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، جی میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، میری فلاں چیز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے بد دعا دو کہ اللہ کرے تیری یہ چیز کبھی نہ تجھے ملے۔ جائز نہیں ہے مسجد کے اندر کھڑا ہو کے اس طرح سوال کرنا۔ اسی طرح ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسجد میں کھڑا ہو کر اپنی حاجت کا سوال لوگوں سے کرنا شروع کر دے تو اس کے متعلق یہ الفاظ کہو کہ اللہ کرے تیری یہ ضرورت کبھی پوری نہ ہو۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مانگنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ یہاں پہ آ کے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا جائے۔ ہم نے تو مسئلہ آپ کو سمجھا دیا، ہم نے تو مسئلہ آپ کو بتا دیا، اب آگے اس کے اوپر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں۔ ہم نے تو بتا دیا آپ کو، ہم بری ذمہ ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ بندہ پروفیشنل ہے، پھر جاتے جاتے کوئی اسے 10 تھما دے گا، کوئی 20 تھما دے گا، کوئی 50 تھما دے گا، کوئی 100 تھما دے گا، وہ تو شیر ہو جائے گا۔ وہ ظہر کی نماز یہاں پڑھے گا، یہاں سے 400-500 کم آگے چلا جائے گا، عصر کی نماز کسی اور مسجد میں جا کے پڑھے گا، وہاں سے جا کے 400-500 کما لے گا۔ میں اپنی اس مسجد کی آپ کو ایک بات بتاؤں، 20-25 سال پرانی بات ہے، جب میں خود طالب علم تھا تو وہ ایک دفعہ ایک صاحب آئے مسجد میں مانگنے کے لیے نا، رمضان کا مہینہ تھا، تو وہ اس کا نا ہاتھ یہاں سے جلا ہوا تھا، ایسا پورا یہاں سے ہاتھ، اور بیچارہ بڑا معصوم، اور وہ ہم دوست یار تھے، ہم نے بھی اور کچھ نمازیوں نے بھی اس کے ساتھ امداد کر دی، اس کا تعاون کر دیا کہ چلو بیچارہ اپنا علاج کروا لے۔ لو جی اگلا سال رمضان آیا تو وہی بندہ وہی حلیہ، وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ لوگ بھول بھلا گئے ہوں گے، اب ہم تو نہیں بھولے، ہم نے اسے پکڑ لیا کہ یار یہ 1 سال میں تیرا ہاتھ ہی نہیں ٹھیک ہوا ابھی تک۔ تو بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ تو بات چل رہی تھی مذاق پر اور مزاح پر کہ بنی اسرائیلیوں کو اور فرعونیوں کا سب سے بڑا جرم کیا تھا کہ احکام شریعت کا مذاق بنایا کرتے تھے۔ میں نے مذاق اور مزاح میں فرق بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ مذاق میں جھوٹ ہوتا ہے، مزاح میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ مزاح کا مقصد بھی دلجوئی ہوتا ہے لیکن انداز مختلف ہوتا ہے، مذاق کا مقصد بھی دلجوئی ہوتا ہے لیکن اس میں جھوٹ کی ملمہ سازی ہوتی ہے۔ مزاح کی اجازت ہے، مذاق اللہ کو پسند نہیں ہے، نہ شریعت کے ساتھ، نہ احکام شریعت کے ساتھ، اور نہ شریعت والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو مذاق بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس عنوان پر یہ سورۃ الزخرف کا ایک مضمون ہمارا اور مکمل ہو جاتا ہے۔ اور پچھلے جو میں آپ سے وعدہ یہ کیا تھا کہ نماز جنازہ کے متعلق جو ہے وہ کچھ ضروری مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ اچھا 2 آیتیں اور ہیں وہ پڑھ کے پھر میں پوری کر دوں کہ یہ سارے کے سارے حالات کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ کیا فرماتے ہیں، ذرا یہ سن لیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ یہ الفاظ جب آج میں نے ان کا ترجمہ پڑھے تو پہلے بھی ہیں لیکن آج پڑھا تو میں ہل گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ جب کوئی اپنی حدوں کو تجاوز کرنا شروع کر دیتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ڈھیل ختم، پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ پھر اللہ کی پکڑ کس طرح آتی ہے؟ وہ جو چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جس کے ساتھ چاہے، جو کرنا چاہے وہ
کر سکتا ہے۔ اور پھر دوسرا جملہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بیان فرما دیا، فَجَعَلْنَاهُمْ صَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ہم نے ان لوگوں کو نشان عبرت بنا دیا۔ فرعون کی ممی آج بھی محفوظ ہے، اس کی لاش آج بھی محفوظ ہے، دیکھنے والوں کے لیے نشان عبرت ہے کہ یہ وہی شخص ہے جو یہ دعوے کرتا تھا کہ میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس بادشاہت ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، انا ربکم الاعلی، تمہارا رب آسمانوں پر نہیں بیٹھا ہوا، تمہارا رب تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، مجھے سجدہ کرو، مجھے پوجو، میری پرستش کرو۔ آج اس کی کیا حالت ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ واقعات مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ اب آ جائیے